بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، روحانیت کی تعلیم کے حوالے سے روحانیت کی تعلیم باطن کی تعلیم ہے۔ اب باطن کی تعلیم کے حوالے سے ظاہر میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو اس بات کا عکس دکھاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے باطن کو کیسے روشن کیا اور ان لوگوں نے اپنے نفس کو کیسے مارا، ان لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے رب سے کیسے جوڑا، یہ لوگ کیسے انوار کے ان سلاسل میں داخل رہے کہ جہاں پہ جسم کے معاملات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو درد اور تکلیف اور اذیتیں برداشت کرتے تھے، جسم کو اتنے درد ملے اور بندہ پھر بھی خوش رہے، حضرت خباب بن ارت کے ساتھ گرم لوہے کی سلاخیں اس کے جسم میں ڈالی جائیں، جسم کو ایسا درد ملے اور بندہ پھر بھی خوش رہے، یہ وہ ظاہری معاملات اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ اندرونی طور پہ، باطنی طور پہ، روحانی طور پہ یہ اپنے رب سے کتنا کنیکٹڈ تھا کہ جسم کی تکلیف کو انہوں نے خاطر میں ہی نہیں رکھا، کیونکہ وہ جسم کی تکلیف وہاں تک پہنچتی نہیں تھی جہاں تک وہ روح کی لذت پہنچی ہوئی تھی۔ اب روح کی لذتوں کا، روح کے انوار میں غوطہ زن رہنے کا معاملہ اتنا خوبصورت اور اتنا حسین اور اتنا پیارا ہے کہ وہ روح وہاں گم ہے، اس کو کسی چیز کی ہوش تک نہیں ہے، یہاں تک کہ اسے اپنے جسم تک کی ہوش نہیں ہے۔ اب واقعہ کربلا جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ آج کا موضوع بھی ہمارا یہی ہے کہ مقام فنا اور واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا میں آپ دیکھیے نا، ہزاروں کا لشکر آپ کے سامنے، دائیں بائیں، یہاں تک کہ پیچھے سے بھی گھیرا کیے ہوئے ہو، اور آپ چند افراد ہوں اور آپ کے ساتھ معصوم بچے بھی ہوں اور گھر کی خواتین بھی ہوں، اور ایسے میں جب للکارا جائے، بندہ للکار کو قبول بھی کرے اور پتہ بھی ہو کہ ان کے سامنے، ہزاروں کے لشکر کے سامنے للکار کو قبول کرنا یعنی کہ اپنے آپ کو مٹا دینے والی بات تھی۔ یہ بات تو کنفرم تھی کہ جب اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ ہوگا موت تو کنفرم ہے، لیکن اس کے باوجود موت کو خاطر میں نہ رکھنا اور اللہ اور اس کے دین اور اس کے حبیب کے مشن کو اور اس کی دعوت کو، اس کی تعلیم کو، اس کے پیغام کو فوقیت میں رکھنا اور اپنی جانوں سے گزر جانا، یہ اپنے اندر اتنی بڑی مثال ہے کہ رہتی دنیا تک اتنی بڑی مثال جو امام حسین سلام علیہ
وسلام علی اصحابہ، امام حسین اور اس کے اصحاب پہ سلام ہو، امام حسین اور اس کے اصحاب پہ درود ہو۔ صد شکریہ امام حسین کا کہ جس نے یہ مطلب سمجھایا کہ فنا ہونا کیا ہے، جہاں سے گزرنا کیا ہے، باطل سے ٹکرانا کیا ہے، حق کے لیے مٹنا کیا ہے۔ معصوم علی اصغر کو قربان کر دیا، اور پھر اللہ کے حضور عرض گزار ہیں کہ مالک اس جسم کی جتنی سکت تھی، اس ظاہری جسم کی جتنی سکت تھی، مالک سب تیرے راستے میں فنا کر دی۔ معصوم علی اصغر تھا 6 مہینے کا پیاسا، یہ بھی مالک تیرے راہ میں قربان کر دیا، اب تو صرف میری جان باقی ہے، یہ بھی آپ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے نکلنے لگا ہوں، بس مالک تو قبول کر لے۔ اللہ کے حضور قبولیت کی درخواست کر کے وہ میدان جنگ میں اترے۔ یہ اپنے آپ میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اس دنیا کی ریاستیں، اس دنیا کی طاقتیں، اس دنیا کے تمام تر معاملات انسان کو خاطر میں نہیں رکھنے۔ جب گھر کے سارے مرد مار دیے جائیں کسی میدان جنگ میں اور اس گھر کی چند خواتین باقی بچیں، تو بندے کے ذہن میں یہ تو آتا ہے کہ اگر ہم سب مر گئے تو ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا۔ لیکن تمام سوچوں کا محور، تمام نتیجوں کا محور، تمام خیالوں کا محور صرف وہ رب ہو، تو یہ تمام چیزیں جو دنیا میں واقعات ہونے ہیں یا ہو رہے ہیں یا جو پیش آ رہے ہیں یا جو درد مل رہے ہیں، جو اذیتیں مل رہی ہیں، کہیں بازو کٹ رہے ہیں، کہیں گھوڑے گر رہے ہیں، کہیں ساتھی مر رہے ہیں، پورے کربلا میں جدھر دیکھو یا تو امام حسین کے اصحاب کے سر ہیں یا ان کے دشمنوں کے سر ہیں۔ اور کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے نا، کہیں پتھر نکلتے ہیں کہیں کنکر نکلتے ہیں، میدان کربلا کھودو تو سر ہی سر نکلتے۔ اتنے سروں کو دھڑ سے جدا کر کے وقت اذان ہوا تو سر سجدے میں دے دیا۔ تیروں سے گھائل، زخموں سے چور، گرد و غبار سے اٹا ہوا، اپنے ہی خون سے وضو فرما کے اللہ کے حضور اپنی جبین کو خاک میں ملا دینا، اپنے آپ کو گرا دینا، اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر دینا۔ کربلا کے واقعہ میں اتنے اسباق موجود ہیں، اتنے موضوع موجود ہیں، ایسے ایسے پہلو موجود ہیں کہ جن پہ بات کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے نا۔ آج تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آج تک بولنے والے بولے جا رہے ہیں، آج تک تقریریں کی جا رہی ہیں، مقالے، مکالمے، تحریریں، افسانے، شاعریاں، لیکن سب کے باوجود کربلا کے اس واقعے کو آج تک نہ کوئی کور کر سکا ہے، نہ کوئی آگے بھی چل کے کور کر پائے گا۔ اس کے ایسے وسیع تر پہلو ہیں، اور یہ سانحہ بھی اس روح زمین کا سب سے درد بھرا سانحہ ہے، سب سے درد بھرا سانحہ۔